بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم جکڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کل بلاگنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت عام اور مقبول ہے، اور بہت سارے بلاگرز جو ہیں اور یوٹیوبرز ظاہر ہے وہ بہت سارے ویڈیوز لگا کر اچھی خاصی انکم جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ بلاگرز کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی بہت سارے قابل اور اہل لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ معلومات اکٹھی کر کے انٹرنیٹ سے یا کتاب سے یا کہیں سے ادھر ادھر سے کاپی کر کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، اور وہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں بلاگرز کا اپنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، شاید ان کو ویوز ملنے سے، لیکن جو سننے والے ہیں ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں ایک بڑا اہم موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے کو پچھلے 30 سال کا تدریسی تجربہ ہے، اور میرا جو تعلق ہے وہ ہر طرح کے اور ہر عمر کے طالب علموں سے رہا ہے، اور میں یہاں پہ مونٹریال میں رہتا ہوں، اور یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی میرا ایک لنک ہے۔ تو ہمارے سامنے سے بہت سارے ایسے مسائل گزرتے ہیں پریکٹیکلی، جو ہمیں جن کا حل کرنا پڑتا ہے اور ایڈوائس دینی پڑتی ہے ایز اے ٹیچر، ایز اے کوچ۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بتایا جائے جو بہت عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں، ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں۔ ظاہر ہے اس میں وہ بہت ساری باتیں آپ کو نیٹ سے بھی مل جائیں گی، بلاگر سے بھی مل جائیں گی۔ میں کوشش یہ کروں گا تھوڑا سا پریکٹیکلی آپ کو بتایا جائے، کیونکہ ایک لمٹ یہ بھی ہوتا ہے ہمارے لیے یوٹیوبرز کے لیے کہ زیادہ لمبی ویڈیو اگر ہو جائے 10-12 منٹ سے، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو لوگ بھی بزنس مائنڈڈ ہو گئے ہیں، وہ اس کو دیکھتے نہیں مکمل طور پہ۔ تو تھوڑے سے ٹائم میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ زندگی میں ناکامی کی جو وجہ یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے جو میں نے دیکھا ہے اور میں نے جو میرے تجربے سے باتیں گزری ہیں، اس میں سب سے پہلی بات ہے عدم مقصدیت، کہ جب کوئی آدمی کسی خاص مقصد کے ساتھ زندگی میں آگے نہیں بڑھتا، جو بھی اس کا گول ہے، جو بھی اس کی منزل ہے، اس کی مقصدیت اگر اچھی نہیں ہے، اور مقصدیت اگر صرف یہ ہے کہ آپ کو دولت مل جائے، رتبہ مل جائے، شہرت مل جائے، تو وہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی آپ کوئی کامیاب انسان نہیں بنتے، جب تک کہ آپ کو دل کا سکون، ضمیر کا اطمینان اور آپ کے ایمان کی تکمیل نہیں، روحانی جو ایک سرشاری ہے وہ آپ کو کامیابی نہیں ملتی، تو آپ بے شک پوری دنیا کے حاکم بھی بن جائیں، تو میں آپ کو کم از کم معذرت کے ساتھ ایک کامیاب انسان جو ہے وہ تصور نہیں کرتا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ آپ کی مزید الجھنوں اور مشکلات کا شکار تو ہو جائے گی، اور وہ جو آپ کے ارد گرد جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ بجائے آپ کے لیے نعمت بننے کے، وہ ایک طرح سے عذاب بن جاتی ہیں۔ تو ایک تو آپ جب بھی کوئی زندگی میں مقصد گول اپنا تعین کریں، اس کی مقصدیت اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جس میں اجتماعی فلاح ہو، آپ کی فلاح ہو، لوگوں کی فلاح ہو، اور دنیا کی فلاح و بہبود اس کا بنیادی مرکز ہو، میکیاویلین نظریہ نہ ہو، جیسے کہ میکیاولی کا، ظاہر ہے اب اس کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تو ناکامی کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے اعتماد کی کمی۔ اب آپ کو بلاگرز یہ تو بتائیں گے کہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے ناکام ہو۔ اعتماد کیا ہے اصل میں؟ جتنے بھی یہ نقائص ہیں، ان میں سب کو ایک ایک نقطے کو بڑی باریکی سے جانچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ٹائم کا جو وقت کی جو کمی ہوتی ہے وہ آڑے آتی ہے۔ اعتماد یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کا پتہ ہو، اس کا علم ہو۔ نمبر دو، آپ کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہو کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، اور نمبر تین، آپ کی عزت نفس جو ہے وہ ہو۔ جی ہاں، یہ تین بہت اہم چیزیں ہیں، آپ کے اعتماد کے کمپوننٹس ہیں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا مکمل علم ہو، آپ کو اپنی صلاحیتوں کا مکمل علم ہو، اس پر یقین ہو، اور آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ اس قدر ہو، اور بلکہ عاجزی بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس میں ناکامی سے بچ سکیں۔ تو یہ ہے جی اعتماد۔ اگر یہ اعتماد نہیں ہے
تو پھر ناکامی جو ہے وہ ظاہر ہے آ جاتی ہے۔ تیسری بات، اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے تسلسل کا فقدان۔ یہ بھی آپ نے بہت سنا ہوگا، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جس منزل پہ چل رہے ہیں، اس پہ مسلسل، یہ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو گول ہے زندگی کا وہ کیا شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، اور اگر وہ لانگ ٹرم ہے تو ظاہر ہے اس میں ناکامی، پھر کامیابی، پھر ناکامی، پھر کامیابی، اور یوں آہستہ آہستہ۔ اور اصل میں ہمارے ہاں جو ہمارا معاشرہ ہے، خصوصاً پاکستانی معاشرہ میں، اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، بچپن سے ہمیں جو ہے وہ کچھ ہمارے جو تعلیمی ماحول ہے یا تدریسی تجربات، ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اور اسکولوں میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں تعلیم کا سلسلہ ہے، اس قسم کا اعتماد دیا جاتا ہے جیسے وہ ہماری تاریخ میں نہیں، وہ طارق بن زیاد والا ایک وہ مشہور مقولہ برن دا بوٹس، کہ بس جی آپ نے کشتیاں جلا دینی ہیں اور آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے۔ ہر کام میں برن دا بوٹس جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ اور جب آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس میں پلان نمبر 1 بھی ہے، پلان نمبر 2 بھی ہے، پلان نمبر 3 بھی ہے۔ آپ کو کشتیاں جلانی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو انہی کشتیوں سے، اگر آپ سے سیدھے نہیں جاتے تو اور رستوں سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور وہ رستے بھی، میں اس کا مطلب بالکل نہیں ہے وہ کوئی چور دروازے ہونے چاہیے، کیونکہ بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی جگہ پہ جانے کا منصوبہ بناتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ گوگل میپ چیک کرتے ہیں، گوگل میپ آپ کو بتاتا ہے کہ جی اگر آپ ہائی وے سے جائیں یا جی ٹی روڈ سے جائیں تو وہاں ٹریفک بلاک ہے، آپ سائیڈ وے سے آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے پلان 1 2 3، یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو پلاننگ جو ہے، اس کی کمی ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہے ہیلے بہانے۔ اب اگر کسی کی زندگی میں کسی آدمی کی عادت ہے کہ وہ ہیلے بناتا ہے تو یقیناً ناکامی جو ہے مقدر ہے۔ جسے ہم انگلش میں پروکریسٹینیشن کہتے ہیں، ڈیلے کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی شخص میں، کسی آدمی میں، یہ کسی فرد میں اس کی عادت بن گئی ہوئی ہے کہ وہ پروکریسٹینیشن کرتا ہے یا ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو پھر زندگی میں کامیابی بہت مشکل ہے۔ اس کو اپنی اس عادت پر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور قابو پانا پڑے گا زندگی میں مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈسپلن اور تنظیم کی کمی۔ اگر آپ کی زندگی میں ڈسپلن اور تنظیم نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کو کسی سانچے میں، اپنی عادتوں کو کسی اطوار کو کسی درست طریقے میں نہیں ڈھال سکتے، یہ صلاحیت نہیں ہے آپ میں۔ ایک بری عادت ہے، اس سے آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک اچھی عادت ہے، اس کو اپنی مسلسل زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ورزش کرنا ہے، صبح کو بیدار ہونا ہے، محنت کرنا ہے، پڑھنا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں اگر ڈسپلن آپ اپنی زندگی کو نہیں کریں گے اور اس میں تنظیم نہیں لائیں گے تو کامیابی جو ہے اس کا حصول جو ہے وہ مشکل ضرور ہو جائے گا، اگر ناممکن نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ اس کے لیے اپنی زندگی کو جانچیں، آپ دیکھیں کہ زندگی کے کن کن مراحل پہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں جو ہے وہ آپ لے کے آئے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آج کل دنیا میں ٹرینڈ ہے، لوگ اپنی صحت کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ میں نے خود ایک بڑا اپنے لیے ٹائٹ ڈائٹنگ پلان بنایا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے میں اپنے بہت سے جو جسمانی مسائل ہیں اس پر میں نے قابو پا لیا ہے، مجھے میڈیکیشن پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، اگر ڈسپلن نہیں کر سکتے تو ناکامی جو ہے وہ بالکل عیاں ہو جاتی ہے جو ہے کسی بھی مقصد کے لیے۔ اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں دنیا میں ہر آدمی میں کیا ہوتا ہے کہ پرسنل فلاح ہوتے ہیں، شخصیتی نقائص ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی شخصی طور پہ نقص ہوتے ہیں۔ اگر آپ پرسنل فلاح سے واقف ہیں، اپنی عادات، اپنی کچھ ان باتوں سے واقف ہیں جو آپ میں مسلسل ہیں، تو پھر آپ کے لیے کامیاب ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان پر قابو نہیں پاتے تو پھر آپ کے وہ پرسنل فلاح جو ہوتے ہیں، وہ جو شخصی نقائص ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے بچپن ہی سے ہم جس طرح کے اسکول کے ماحول میں ہم پڑھے تھے، تو مثال کے طور پہ ہم جب ریاضی کے سوال حل کرتے تھے تو ہمیں اساتذہ کہتے تھے، ہمیں یہ دیکھتے تھے کہ سب سے پہلے سوال کون حل کرتا ہے،
تو مجھے وہ جلدی کی عادت جو ہے نا وہ میرے میں آج تک نہیں گئی، اور میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ میں جلدی میں کام تو کر دیتا ہوں لیکن اس کام میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور میں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں اپنی اس عادت کے اوپر قابو پانے، اور میں آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو کافی بہتر کر لیا ہوا ہے۔ تو پرسنل فلاح جو ہیں اس سے ناواقفیت انسان کی ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین کرام، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کو ناکام کرتی ہیں، لیکن یہ وہ میجر چیزیں ہیں جن کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ ناکاموں اور نکموں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو خود کامیاب ہیں، اور آپ اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کی نصیحت کو اہم سمجھیں، خصوصاً وہ لوگ جو خود کامیابی کا مظہر ہیں۔ کامیابی کا مظہر ہونے سے مراد ہر ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اپنے بہت ہی اعلیٰ و عرفہ کسی حکومتی عہدے پہ چلا گیا ہے، نہیں، کوئی استاد ہے اور وہ بہت کامیاب استاد ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہے، شاید وہ بہت نامور اور مشہور نہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب انسان ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی ان کی نصیحت پکڑیں، ان کے ساتھ محفل کریں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ناکاموں اور نکموں سے دور رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیوز میں چند ایسے اصول بتاؤں گا، سنہری اصول، جس کو آپ اپنا کے آسانی سے اپنی زندگیوں میں کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے جیسے آپ باقی بلاگرز کو ٹائم دیتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں، میرے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو زیادہ پریکٹیکل اور زیادہ ڈیٹیل میں جا کے اپنے ذاتی تجربات سے نکال کے وہ باتیں بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کامیابی میں آپ کی زندگی کی کامیابی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔